آج پوری دنیا میں ایک ہی شکایت ہے، ایک ہی شکوہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار اور مطیع نہیں ہے۔ یہی شکوہ ہے، یہی شکایت ہے۔ چاہے ہمارے ملک میں دیکھو، بیرون ممالک کے اندر دیکھو، یہی شکایت آتی ہے۔ اور ہم عزم مصمم بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نیک اور صالح بنیں گے، ہم پانچوں وقت کے نمازی بنیں گے، ہم رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھیں گے اور پائی پائی کی زکوٰۃ ادا کریں گے، صدقات دیں گے، خیرات دیں گے، حسن سلوک کریں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ یہ عزم مصمم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر کے بعد وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی بیان سنتے ہیں فوراً دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز فوت نہیں ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کو مطیع اور فرما بردار بنائیں گے۔ ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد عالم بن جائے، ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد وکیل بن جائے، اس کا تعلق اللہ سے ہو۔ ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، اس کا تعلق اللہ سے ہو، لیکن یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے، وہی رفتار وہی گفتار کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے والدین کو گالم گلوچ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سن لیجئے کہ آج ہم نے حلال اور حرام کے درمیان جو تفریق تھی اس کو ختم کر دیا۔ آج ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرا مال کہاں سے آتا ہے۔ نہ ماں باپ اپنے اولاد سے پوچھتے ہیں، نہ بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، نہ شوہر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے۔ ہر ایک کی چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، لیکن کبھی یہ چاہت نہیں ہوتی ہے کہ میں حلال کی کمائی حاصل کروں۔ اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حضور کا نام لو اس کے اندر بخل نہ کرے۔ جب بھی نام آئے زور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے۔ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، مکمل کر دوں گا، لیکن بڑا اہم موضوع ہے اور جو گھروں کے اندر میری مائیں اور میری بہنیں جو سنتی ہیں ان کو بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیں۔ اور یہاں پر میں یہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، مذاکرہ کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ دھیان سے سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے، اور کئی سالوں پہلے حضور نے فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان، اے لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ من، اور کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ مال کہاں سے حاصل کرتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ام من الحلال ام من الحرام، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور آج ہماری ایک شکایت یہ بھی ہے کہ مولانا ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں شکایت؟ مولانا ہماری مرادیں یہ ہیں لیکن ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار بن جائے لیکن فرما بردار نہیں بنتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی ہمارا کام نہیں بنتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حرام کی غذا کھاتے ہیں اور ہم نے تفریق چھوڑ دی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، دھیان سے سننا، اور صاحب مشکات نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان اللہ طیب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ہے، لا یقبل الا طیبا، اور جب اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ہے تو وہ پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ اس کو دھیان سے سننا،
آج جو شکایتیں ہیں انشاءاللہ اس حدیث سے ہماری شکایتیں دور ہو جائے گی اور ہمارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. صرف بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو دل پر لینا ہے. کیا فرمایا؟ ان اللہ طیب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے. اور پھر میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس چیز کا حکم فرماتا ہے جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو حکم فرمایا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی، 2 آیتیں تلاوت فرمائی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے گروہ کو حکم فرما رہا ہے، رسولوں کے گروہ کو حکم فرما رہا ہے، اے میرے انبیاء تم پاکیزہ حلال کمائی کھاؤ، پاکیزہ کھانا کھاؤ. پھر فرمایا واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو. پھر ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب مال کو کھاؤ، حلال پاکیزہ کھانے کو کھاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی حکم فرمایا اور ایمان والوں کو بھی حکم فرمایا. یہاں ایک بات سن لیجیے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا نقطہ نقل فرمایا ہے، بڑا اچھا نقطہ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کو حکم فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یعنی مقدم کیا کلوا من الطیبات کو، واعملوا صالحا نہیں فرمایا. اس کو دھیان سے سننا، اس کے اندر کون سا نقطہ ہے. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو، رسول کو پہلے مقدم کر کے یہ فرمایا اے انبیاء کی جماعت پاکیزہ کھانا کھاؤ. پھر بعد میں فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اس سے معلوم ہوتا ہے اور یہ جملہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ پاکیزہ کھانا معاون بنتا ہے اعمال صالحہ کے لیے. اور ایک تفسیر ہے، تفسیر حدائق الروح والریحان، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے. وہاں لکھا ہے، بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی پہلے کلوا من الطیبات کہا، پھر واعملوا صالحا کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم حلال روزی نہیں کھاؤ گے، حلال رزق حاصل نہیں کرو گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اب تو بیدار ہو جاؤ، اب جاگ جاؤ. ہمیں مالدار نہیں بننا ہے. اگر مالدار بننا ہے تو حلال مال سے مالدار بنو، پاکیزہ مال سے مالدار بنو. اپنی اولاد کو سکھلاؤ کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. جب وہ کمائی کے لیے جاتا ہے، چوک پر جاتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ رکھتا ہے تو فوراً اس سے کہو کہ یہ پیسے کہاں سے کما کر لائے، کہیں حلال اور حرام تو نہیں، کہیں حرام تو نہیں ہے. یہ اس کی خبر گیری کرو، تب جا کر تمہاری اولاد فرما بردار بنے گی، مطیع بنے گی. اور منبر رسول کے پاس سے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ چین اور سکون نصیب فرمائے گا. میں نے بڑوں کو دیکھا جو مالدار بھی ہے لیکن ان کی کمائی مشتبہ ہے، ان کی کمائی حرام کی ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کے گھروں میں آج بھی سکون نہیں ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون آ جائے، ہمارا گھر دنیا کے اندر جنت بن جائے، ہمیں چین مل جائے، تو حلال رزق حاصل کرو. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی. دھیان سے سننا. فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے محدث گزرے،
اور یہاں تک لکھا ہے کہ ایک محدث کے کئی اور سینکڑوں شاگرد تھے، اور اس زمانے کے اندر محدثین کا مفسرین کا دورہ تھا، لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جو مقبولیت حاصل ہوئی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کو جو مقبولیت اور جو شہرت حاصل ہوئی، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جو لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے کبھی اپنی اولاد کو اور اہل و عیال کو مشتبہ اور حرام مال کبھی نہیں کھلایا۔ یہ وجہ تھی۔ اسی لیے تو آپ علماء سے پوچھ لیجیے، کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو یہ بخاری شریف ہے۔ اس کے بارے میں لکھا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری۔ کیا لکھا ہے؟ انتقال کے موقع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے کثیر مال کے متعلق لکھتے ہیں، تھوڑا مال نہیں تھا، قلیل مال نہیں تھا، کثیر مال کے متعلق لکھتے ہیں لا عالم من مال درہم من حرام ولا درہم من شبہ۔ لکھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے کہ میں نے اپنے مال میں سے کوئی مال ایسا نہیں چھوڑا جو حرام کا ہو۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ حلال تو درکنار، حرام تو درکنار، لیکن شبہ کا مال بھی میں نے نہیں چھوڑا اپنے اولاد کے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ شہرت حاصل ہوئی اور یہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ آج بھی ہم یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے جلسہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اولاد کو حلال اور اپنے گھر والوں کو حلال اور پاکیزہ اور طیب مال کھلاؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی چین اور سکون نصیب فرمائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ اس کو دھیان سے سننا، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، ابو بکر فی الجنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کمال و احتیاط کو دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کو دیکھو۔ حالانکہ ہمیں تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے، نہ مجھے ملا ہے نہ آپ کو ملا ہے کہ میں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ ہم تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا انتظار کر رہے ہیں، ہم تو صرف اللہ کے فضل و کرم کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ لیکن آج بھی مجھے اور آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے کہ امتیاز کو جنت میں جانا ہے یا سکون والوں کو، ولن والوں کو جنت کے اندر جانا ہے۔ دنیا میں کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا آج کے دور کے اندر۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر جنت کے اندر جائیں گے۔ ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ایک حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آخری واقعہ بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اگر 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو معاف فرما دینا، دھیان سے سننا، لیکن یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ درس عظیم ہے۔ یہ واقعہ، یہ حدیث اس لیے نہیں سناتا ہوں کہ میرے اور آپ کے کانوں کو اچھا لگ جائے، جو گھر میں سننے والی میری مائیں اور میری بہنیں ان کو اچھا لگ جائے، یہ اس لیے یہ حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ یہ صفت میرے اور آپ کے اندر آ جائے۔ کیا لکھا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت نقل فرمائی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کا محصول یعنی خراج وصول کیا کرتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وصول کیے ہوئے مال میں سے کھایا کرتے تھے، تناول فرمایا کرتے تھے۔
آگے سننا، ایک مرتبہ اس غلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک چیز لا کر پیش کر دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے تناول فرما لیا۔ وہ غلام آگے آتا ہے، عرض کرتا ہے امیر المؤمنین اتدری ما ھذا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کیا فرمایا؟ اتدری ما ھذا، امیر المؤمنین آپ جانتے ہیں آپ نے کون سی چیز کھائی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما ہوا، وہ کون سی چیز ہے مجھے نہیں معلوم۔ وہ غلام کہتا ہے کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، کہتا ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر ایک انسان کی کہانت کی تھی، یعنی مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں بتلایا تھا کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ حالانکہ اسلام میں کہانت جائز نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو وہ غلام کہتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر میں نے ایک شخص کی کہانت کی تھی اور غیب کے بارے میں بتلایا تھا۔ پھر وہ خود کہتا ہے وما احسن الکہانہ، اور میں کہانت کو اچھی طریقے سے نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں آتا تھا، الا انی خدعت، میں نے تو صرف اسے دھوکہ دیا تھا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو آپ نے تناول فرمائی۔ میری ملاقات ابھی ہوئی، ملاقات کرنے کے بعد وہ بدلہ مجھے ابھی دیا اور میں نے آپ کے دسترخوان کے اوپر رکھ دیا اور آپ نے اس کو تناول فرما لیا۔ دھیان سے سننا، او میرے بھائیو، یہاں جان بوجھ کر نہیں کھایا گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر ہے، غار یار ہے۔ تقویٰ تو دیکھو، کمال احتیاط تو دیکھو۔ ان کو مسئلہ معلوم تھا کہ میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں کھایا ہے، اس نے اسے دھوکے سے کھلا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود لکھا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ او میرے بھائیو، تم سے گلہ کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے اولاد کو برباد نہ کرو۔ صرف تم اس وجہ سے مالدار بننا چاہتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اپنے اولاد کی سوچو، اپنے اولاد کی فیوچر کی سوچو، اس کی کیا ہونے والا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، عزت والوں کے درمیان اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حالانکہ وہ اللہ کو کہہ سکتے تھے، وہ مسئلے کو جانتے تھے، وہ قرآن اور حدیث کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ جانتے تھے، وہ اللہ کو کہہ سکتے تھے، وہ حجت پیش کر سکتے تھے۔ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ حرام کا لقمہ ہے، اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دھوکے کا لقمہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیٹ کے اندر داخل فرمایا، اور بخاری میں آتا ہے فَقَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، اور اپنے پیٹ کے اندر جو کچھ تھا اس کی کہہ کر دی۔ اور یہ کس لیے کیا؟ یہ مجھے اور آپ کو سبق سکھلانا تھا کہ اپنی اولاد کو حرام اور مشتبہ مال سے بچاؤ۔ اور بھی بہت زیادہ باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ صرف اخیر میں ایک بات کہتا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں یہ دور کے اعتبار سے اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی اولاد، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے عالم بننا ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، اگر کوئی عالم بناتا ہے بڑی اچھی بات ہے، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی، لیکن میں یہ کہتا ہوں اسلام کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی اولاد کو جو بھی بنانا چاہتے ہو، اگر تم اچھا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو بناؤ، اپنے اولاد کو اچھا وکیل بنانا چاہتے ہو بناؤ، اپنے اولاد کو اچھا جج بنانا چاہتے ہو بناؤ، اپنے اولاد کو اچھا سول انجینئر بنانا چاہتے ہو بناؤ، اپنے اولاد کو ٹیچر بناؤ، لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ رکھو، اور اللہ کے ساتھ تعلق اس وقت ہوگا جب کہ وہ حلال مال کھائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان کرنا ہے آپ کے سامنے، اور اسی مقصد کے لیے آنا ہوا ہے۔ دو مقصد تھے، ایک تو یہ کہ صحیح بات آپ تک پہنچ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بروچ ضلع کے 15-20 علماء کرام ہیں اور مفتیان نظام ہیں، اور الحمدللہ ہم ایم پی ودیشا نام کا ایک ضلع ہے،
وہاں ایسے علاقوں میں کام کر رہے ہیں کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت درد اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ان کے گھروں میں مردیاں لٹکتی ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں میرے بھائیو، بیدار ہو جاؤ۔ تمہیں جو کھانا ہے کھا لو اسلام کے دائرے میں رہ کر، جو کھانا ہے کھا لو اسلام کے دائرے میں رہ کر، لیکن اپنے لیے تو بہت جی لیا، دوسروں کے لیے اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ وہاں کے حالات ایسے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، کسی کا باپ غیر مسلم ہے تو کسی کی ماں غیر مسلم ہے، اور یقین جانیے میں نے اور آپ لوگوں نے محنت نہیں کی تو دوسرے لوگ وہاں پر محنت کرتے ہیں، کریں گے، اور ہماری بچیاں، ہمارے پورے کے پورے گھرانے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اندیشہ ہے کہ مرتد ہو جائیں گے، العیاذ باللہ۔ ایسے حالات ہیں۔ صرف ایک مختصر واقعہ کہہ دیتا ہوں، مختصر، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ میں وہاں پر موجود تھا، ایک لڑکی داخلہ لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس کے نانا جان لے کر آئے تھے۔ معتمن صاحب نے کہا، موجود تھا وہاں پر، معتمن صاحب نے کہا داخلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ داخلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ مولانا اب بجٹ نہیں ہے، وسعت نہیں ہے ہمارے پاس اتنی کہ ہم بچیوں کا داخلہ کریں، آلریڈی 250 لڑکیاں ہو چکی ہے، اس کے پاس، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ میں نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ جتنی بھی لڑکیاں آ جائے سب کا داخلہ کر دینا، انشاءاللہ گجرات میں جاؤں گا، ہر ایک کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک کی دعوت دوں گا، اور انشاءاللہ اپنا بجٹ ہو جائے گا۔ بعد میں معلوم ہوا جو لڑکی آئی ہوئی تھی اس کی والدہ مجبوری کے درجے میں کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ حالات ہیں وہاں کے۔ الحمدللہ محنت ہوئی، اس کی والدہ بھی ایمان میں داخل ہو گئی، اس کے والد صاحب بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ زیادہ طویل کرنا نہیں چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میں آپ سے آپ کی پراپرٹی وصول کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں ڈال دو۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں تھوڑا حصہ ان لڑکیوں کے لیے نکال لو۔ یہاں میں اپنے لیے بالکل نہیں آیا ہوں، یہ وقت کے اعتبار سے جملہ کہتا ہوں، اپنے لیے بالکل نہیں آیا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ نے کاروبار دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اپنے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ میں تو صرف ان غریب اور یتیم بچیوں کے لیے آیا ہوں تاکہ ان کی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اور جو گھروں کے اندر میری مائیں اور میری بہنیں سنتی ہیں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی حصہ لے لینا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر عید کے دن منبر کے اوپر کھڑے رہ کر اعلان کیا تھا، اے لوگوں غریبوں کے لیے صدقہ کرو، اے لوگوں مساکین کے لیے صدقہ کرو، بیواؤں کے لیے صدقہ کرو۔ راوی بیان فرماتے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس دور کے اندر سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی عورتیں تھیں۔ اس لیے میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان ماں اور بہنوں کا خیال کرے، اور آپ سے بھی کہتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان بچوں کے اوپر خرچ کرے۔ آخری جملہ، اگر میرے اور آپ کے کچھ پیسوں سے، میرے اور آپ کے کچھ محنت سے اگر ایک بچی کا ایمان بن گیا، ایک گھرانے کا ایمان بچ گیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، حدیث کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، علماء سے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ تجربہ ہے، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔